وہ کہتے ہیں دہریے اللہ ہے ہی نہیں، یہ کچھ دو چار چیزیں آپس میں بنی ملی اور کوئی نئی چیز بن گئی، اسی طرح چیزیں بنتی گئی، اسی طرح یہ کائنات وجود میں آئی اور اسی طرح ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک امام کے پاس نا اسی طرح ایک بندہ آیا تھا، اس نے نا کچھ ایک جانور کا پیشاب اور کچھ گندگی وہ ایک شیشی میں ڈال کے روڑی میں رکھے کافی عرصے کے بعد اس نے کہا کہ مولا آپ فرماتے ہیں ہر شے اللہ نے خلق کی ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے نا شیشی لگا کے نا یوں مولا کے پاس لے لی، اس میں جو کیڑے پیدا ہو گئے تھے، اس نے کہا یہ کیڑے جو ہے نا ان کا خالق میں ہوں، یہ جو کیڑے ہیں نا ان کا خالق میں ہوں۔ مولا نے فرمایا اچھا ان کا خالق تو ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر ان کا خالق تو ہے تو بتا ان کی تعداد کتنی ہے؟ آئے کیا کہنے آپ کے اوکھے ویلے پتہ لگتا ہے 12 امام کیوں ضروری سی؟ آئے اوکھے ویلے پتہ لگ گیا، کہا میں ان کا خالق ہوں۔ کہا اگر ان کا خالق تو ہے تو بتا ان کی تعداد کتنی ہے؟ کہا مولا یہ تو نہیں میں جانتا۔ کہا اچھا تعداد نہیں بتا سکتا، یہ بتا ان میں سے نر کتنے ہیں مادہ کتنی ہیں؟ آئے نر کتنے ہیں مادہ کتنے؟ تو مولا میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ کہا اچھا ان کی بتا انہوں نے مرنا، اس میں سے اس نے کب مرنا ہے، اس نے کتنی دیر تک زندہ رہنا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بھی کوئی بات ہے، کوئی ہے جو یہ جانتا ہو کہ ان میں سے نر کتنے ہیں، اتنے مادہ کتنے ہیں، اس نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے، اس نے کب مر جانا ہے؟ مولا نے فرمایا اتنی سی باتیں تو میں بھی جانتا ہوں، اتنی سی باتیں تو میں بھی جانتا ہوں۔ یہ دہریہ اس بادشاہ کے پاس آیا، اس نے سلام کیا، انہوں نے کہا علیہ السلام۔ اس نے کہا جی میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، نہ کوئی جنگ کی، نہ کوئی بات، نہ کوئی وقت، نہ پیچھے بندہ مسلمان ہو رہا ہے۔ اس نے کہا او کلمہ پڑھائیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی کلمہ تو میں پڑھ ہی لوں گا، لیکن میرا ایک سوال ہے، آپ سوال کا جواب دیں میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا اچھا سوال ہے، چلو پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا جی آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ان کا بے شک یہ ہمارے قرآن میں آیت ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو آپ یہ بتائیں کیا اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، میرا غازی عزت عطا فرمائے۔ جو بندے پہنچے ہیں فہد بھائی مولا رزق مال جان میں اضافہ فرمائے۔ میں نے دیکھیے گا جی کہا آپ کا اللہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے، کیا آپ کا اللہ اپنے جیسا اور اللہ بنا سکتا ہے؟ بادشاہ خاموش، اس نے اپنے وزیر کبیر اکٹھے کیے، اس نے اپنے جتنے بھی اس کے عالم دین تھے اس کے پاس اپنے سارے اکٹھے، انہوں نے کہا جواب دو۔ انہوں نے کہا جی کہ سید لطف لیجئے گا جملے کا، انہوں نے کہا جواب تو جی ہم دے دیتے اگر علی ہمارے پاس ہوتے۔ بھی بہت اچھے لگا، بہت اچھے جی آپ کہتے ہیں میرا غازی عزت عطا فرمائے۔ جواب تو ہم دے دیتے تھے اگر علی پاس ہوتے۔ اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ دین علی کے بغیر ہمارے پاس پہنچے۔ علماء دین نے کہا یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، علی کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہے، یہ تو نبیوں کو سلطان فرما گئے۔ ان کا نہیں مجھے تو علی کے بغیر دین چاہیے، جواب ڈھونڈ کے لاؤ۔ انہوں نے کہا جی 3 دن کا ہمیں ٹائم ہے، 3 دن میں ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ 3 دن مکمل ہوئے، وہ دہریہ پھر دربار میں آ گیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، سوال میں نے کیا تھا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے رسول کا کلمہ پڑھائے اور میرے سوال کا جواب دے۔ تیسرے دن اس کے جو حواری تھے نا بادشاہ کے، وہ کہنے لگے جی بادشاہ سلامت جواب آ گیا۔ ان کا بتاؤ کیا جواب ہے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ یہ بندہ واجب قتل ہے۔ بہت شکریہ، اس کی کتاب سے وہی لکھے یہ بندہ واجب قتل ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اس نے ہماری توحید پہ زد
کہ اللہ اپنے جیسا اللہ کیسے بنا سکتا ہے؟ اس نے کہا قرآن میں آیت ہے. ایک بڑا ترکھا سا مولوی تھا، اس نے کہا جی آیت نہ نکال دیں قرآن سے. اس نے کہا آیت نہ قرآن سے نکال. جب قرآن پہ ذات آنے لگی، ادھر سلمان محمدی اٹھے، اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے آ تجھے میں اس کے پاس لے چلوں جو دین سے واقف پڑا. تجھے میں اس کے پاس نہ لے چلوں. بہت شکریہ بیٹا، میرا غازی زندہ میں غریب صدا کروں. میری دعا ہے آج کی رات مالک آپ سب کے شریف کا صدا کا پورے فرمائے. جو بے رزق ہے مالک انہیں ڈھیر سارا رزق عطا فرمائے. جو جن کے اپنے گھر نہیں ہے مالک انہیں اپنے گھر عطا فرمائے. کہا آئے جب قرآن پہ ذات پڑی نا، سلمان محمدی نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا، کہا میرے ساتھ میں تجھے وہاں لے چلوں جہاں سے قرآن اپنے معنی کھول کھول کے بیان کرتا ہے. آئے آئے بہت شکریہ. جہاں قرآن اپنے معنی کھول کھول کے بیان کرتا ہے وہ لے کر آئے جناب امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کے دروازے پہ. سلمان لو اب جتنے لطیف بندے تشریف فرما ہوگا. سلمان آئے، دروازے پہ چھکے، دروازے پہ چھکے. جھکے کیسے؟ اب دیکھیے رات ساری کی آئی ہوئی نور کی کرنوں کو اپنی داڑھی پہ سجا کر دروازے پہ تک کلباب کیا. بہت شکریہ میرا غازی عزت عطا. بہت شکریہ. نور کی کرنوں کو اپنی داڑھی پہ سجایا. اس دہریے نے سلمان کی جانب دیکھا، داڑھی میں اور زیادہ نور آ گیا. ہائے دکل باب کیا کائنات کے امیر علی کے اندر سے آواز ہے سلمان. کہا جی صورت رحمان آ گئے ہو. بہت شکریہ. کہا جی مولا اس دہریے کو بھی ساتھ لے آئے ہو. دہریہ کہنے لگا بس سلام، یوں جانے لگا. سلمان نے بازو پکڑا، کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا جو میرے آنے سے پہلے میرا مقصد جانتا ہے وہ میرے سوال کا جواب بھی جانتا ہے. جو میرے آنے سے پہلے. بہت شکریہ بیٹا، میرا غازی عزت دیا، کمال کر دیا یار. بہت شکریہ سر. آپ کے کیا کہنے زندہ و سلام. اللہم صلی اللہ محمد. کائنات کے امیر علی گھر سے باہر آئے، کائنات کے رسول کا امامہ سر پہ، موسیٰ کا عصا ہاتھ میں، سلیمان کی انگشتری ہاتھوں میں. آئے نالائن محمد مصطفیٰ پاؤں میں ڈال کے کائنات کے امیر باہر آئے. آ کے دہریے سے پوچھا تو سوال کرے گا یا میں تیرا سوال بھی بتاؤں تیرا جواب بھی بتاؤں؟ اس نے کہا مولا میں تو پہلے ہی مان گیا ہوں، آپ میرے آنے سے پہلے میرا مقصد بھی جانتے ہیں، میرا نام بھی جانتے ہیں، تو میرا سوال بھی جانتے ہوں گے. چلو میں سوال ہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا جواب مجھ تک پہنچ سکے اور مزید تشفی و تسلی ہو سکے. کہا سوال کر. اس نے کہا مولا کیا آپ کے قرآن میں اللہ کی آیت موجود ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ بے شک قادر ہے، ہر شے پہ. اگر قادر ہے تو کیا آپ کا اللہ اپنے جیسا اور اللہ بنا سکتا ہے؟ کائنات کے امیر علی کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. مسکرا کے مولا نے فرمایا او بندہ خدا، میرا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اپنے جیسا ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے. ایک اللہ نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے، لیکن فرق موجود رہے گا. وہ جو اللہ بنے گے وہ مخلوق ہوگی، وہ خالق ہوگا. جیو میرا غازی عزت اللہ. آپ کے کیا کہنے میں وہ مقصد پورا ہو گیا. آئے آئے وہ خالق ہی رہے گا، یہ مخلوق رہیں گے. ہے مرتضیٰ کا نام عبادت کی جستجو. اسی کی نظم کے 2-4 شعر سنیں. میرا وقت تقریباً ہو چکا، 4-5 منٹ میرے رہ گئے ہیں. ہے مرتضیٰ کا نام عبادت کی جستجو، جیسے عمل میں حسن عمل کی ہے آبرو، جیسے عمل میں حسن عمل کی ہے آبرو. اور کائنات کا امیر علی، کیا نام ہے میرے مولا کا؟ علی. کیا نام ہے علی؟ عبادت ہے، قرآن پورے کا ثواب ہے. کیا نام ہے میرے مولا کا؟ علی.
جستجو، جیسے عمل میں حسن عمل کی ہے آبرو، اور یہی تو اسم اعظم پروردگار ہے، یہی تو اسم اعظم پروردگار ہے، یہی تو اسم اعظم پروردگار ہے، اس کو نکال دو تو شریعت ہے بے وضو، اس کو نکال دو تو شریعت ہے بے وضو، اس کو نکال دو تو شریعت ہے بے وضو، اس کو نکال دو تو شریعت ہے بے وضو، اور نیت میں مانگتا ہے کہ قرب اولا ملے، کیا کرتے؟ 2 رکعت نماز واجب فجر قربتاً الاللہ، یہی پڑھتے ہیں قربتاً الاللہ، نیت میں مانگتا ہے کہ قرب اولا ملے، نیت میں مانگتا ہے، میرے والے بیٹھے جی، نیت میں مانگتا ہے کہ قرب اولا ملے، قربت میں بھی علی ہو تو پھر کیا کرے گا تو، قربت میں بھی علی ہو تو پھر کیا کرے گا تو، اور 40 جگہ پہ تم تو سن کے ہی مر گئے، 40 ایک بندہ آیا، 2 بندے آپس میں بیٹھے کہنے لگے یار میرے بختوں کی بلندی ہے، آج کائنات کے امیر علی نے میرے ساتھ روزہ افطار کیا، آئے اس نے کہا یار ایسے تو نہ کر، جھوٹ تو نہ بول، آج تو کائنات کے امیر علی نے میرے ساتھ روزہ افطار کیا، یہ دونوں ابھی جھگڑ ہی رہے تھے، تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا یار تم دونوں ہی جھوٹے ہو، علی نے تو میرے ساتھ روزہ افطار کیا، 39 بندے اکٹھے ہو گئے، مختصر کر 39 بندے کہنے لگے علی نے میرے ساتھ روزہ افطار کیا، علی نے میرے ساتھ روزہ افطار کیا، علی نے میرے ساتھ روزہ افطار کیا، انہوں نے کہا یار جھگڑتے کیوں، آؤ نبیوں کے سلطان کے پاس نہ چلیں، آئے بہت شکریہ مرشد قیامت تک زندہ سلامت ہو، کہا نبیوں کے سلطان کے پاس چلتے مسئلے کا حل مل جائے، یہ 39 بندے اکٹھے ہوئے کائنات کے رسول کے پاس، کہا یا رسول اللہ ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ آج علی نے ہمارے ساتھ روزہ کیا، کائنات کے رسول ہلکا سا مسکرائے، میں اکثر کہا کرتا ہوں تو تڑاک والی گفتگو نبی کے ساتھ نہیں، نہ کائنات کے رسول نے کہا تم چپ کر کے بیٹھ، نہ وہ معلم اخلاق نبی ہے، انہوں نے آپ جناب کر کے گفتگو کرتے ہیں، بہت شکریہ سے کل لے سمجھ آ جاتے ہیں، آج تھوڑی مہربانی ہے، کہا نبیوں کے سلطان نے کہا آپ سب ٹھیک ہے شاہ فرما رہے ہیں، آپ سب سچے ہیں، آپ سب سچے ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آج علی نے تو میرے ساتھ روزہ افطار کیا ہے، کیا کہنے یار آپ سب سچے ہیں، آپ سب سچے ہیں، آپ سب سچے ہیں، لیکن علی نے تو میرے ساتھ روزہ افطار کیا، سب حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندہ 40 جگہ پہ روزہ افطار کیسے کر سکتا ہے، نبیوں کے سلطان نے کہا آج چاند ہے نا، کہا ہاں، کہا یہاں پہ 40 پیالے رکھو، ان میں پانی بھرو، پھر یوں دیکھو 40 پیالوں میں ایک چاند نظر آ سکتا ہے، 40 پیالوں میں ایک چاند نظر آ سکتا ہے نا، انہیں کہا جی آ سکتا ہے، کہا 40 پیالوں میں ایک چاند نظر آ سکتا ہے، 40 گھروں میں علی روزہ افطار نہیں کر سکتا، اسی لیے تو میں کہتا ہوں، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں 40 جگہ پہ سن کے 40 جگہ پہ تم تو سن کر ہی مر گئے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حیدر ہے 400، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حیدر ہے 400، اور نام علی بغیر تو کرتا ہے بندگی، نام علی بغیر تو کرتا ہے بندگی، تیری نماز بھی ہے گناہوں کے ہو بہو، نام علی بغیر تو کرتا ہے بندگی، تیری نماز بھی ہے گناہوں کے ہو بہو، اور تشہد میں تجھ کو اس کی ولایت ہے ناپسند، گل میں غزنی کروں گا تو گل میں ہولی کروں گا، جڑا بندہ پہنچے ہے معراج کرے گا، آخری مصرع ہے، اسی پہ ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، ہے مرتضیٰ کا نام عبادت کی جستجو، جیسے عمل میں حسن عمل کی ہے آبرو، یہی تو اسم اعظم پروردگار ہے، اس کو نکال دو تو عبادت ہے بے وضو، نیت میں مانگتا ہے کہ قرب اولا ملے، نیت میں بھی علی ہو تو پھر کیا کرے گا تو، 40 جگہ پہ تم تو سن کر ہی مر گئے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حیدر ہے 400، نام علی بغیر تو کرتا ہے بندگی، نام علی بغیر
زندگی تیری نماز بھی ہے گناہوں کے اوبہو تشہد میں تجھ کو